وہیں پہ تیسر مار، اور وہیں پہ تیسر مار بنے گی یارو، اور درود ہوگا سلام ہوگا، اور وہیں پہ ایک تقریر کے لیے سکینہ پروین کو آواز دیتا ہوں، وہ آئیں گی اور سیرت کے عنوان پر تقریر کرے گی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں، نحمدہ ونستعینہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک وتعالی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، صدق اللہ العظیم۔ کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ میرے نہایت واجب المحترم قابل احترام واساتذہ کرام و منصفین اعظام، آج میں جس موضوع پر لب گشائی کی جسارت کرنے لگی ہوں وہ سیرت النبی ہے۔ میرے دوستو، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ محبوب میں آپ کی بعد والی زندگی کو پہلی والی زندگی سے بہتر بناتا چلا جاؤں گا۔ رب نے آپ کی بعد والی زندگی کو پہلی والی زندگی سے بہتر کس طرح بنایا؟ پیغمبر پیدا ہوئے، یتیم پیدا ہوئے، پیغمبر کا بچپن یہ فطرتی بات ہے کہ بچہ کھلونا طلب کرتا ہے، لیکن پیغمبر تو یتیم ہے، کھلونے کون دلائے گا؟ رب نے بھی کہا محبوب فکر کی ضرورت نہیں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے محمد کی انگلی مشرق کی طرف جاتی، رب کا چاند مشرق کی طرف جاتا، محمد کی انگلی مغرب کی طرف جاتی، رب کا چاند مغرب کی طرف جاتا، محمد کی انگلی شمال کی طرف جاتی، رب کا چاند شمال کی طرف جاتا، محمد کی انگلی جنوب کی طرف جاتی، رب کا چاند جنوب کی طرف جاتا۔ چاند کو رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلونا بنا دیا تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ سامعین محترم، جب پیغمبر کو نبوت ملی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر رب نے حکم دیا کہ محبوب چھپ چھپ کر تربیت کر، آپ نے چھپ کر تربیت کی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر حکم ہوا کہ کھلے عام تربیت کر، آپ نے کھلے عام تربیت کی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر ہر جگہ عمر کی صدا بلند ہوتی ہے، عمر اسلام قبول کرتا ہے، بیت اللہ کا دروازہ کھولتا ہے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر بدر کا میدان سجایا گیا، 313 کو لے کر ہزاروں کے لشکر سے لڑایا گیا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر احد کے میدان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اگلے میدان میں مسلمان بازی لے گئے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر مکہ فتح ہوا تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 2 سال بعد صدیق اکبر آ کر لیٹے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر 10 سال بعد فاروق اعظم برابر میں آ کر لیٹے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو گیا۔ پھر آپ اپنے امت کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنے امت کو بخشا کر جنت میں لے جائیں گے تو یہ پہلے سے بہتر عمل ہو جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، رب نے جو وعدہ کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ
زندگی کو پہلی والی زندگی سے بہتر بناتا چلا جاؤں گا۔ سامعین محترم، جب رب کریم نے یہ بیت اللہ دیا، پھر بیت المقدس دیا، کیوں بعد والا عمل پہلے والے عمل سے بہتر تھا؟ پہلے صبر کا حکم دیا، پھر قتال کا حکم دیا۔ کیوں بعد والا عمل پہلے والے عمل سے بہتر تھا؟ پہلے تربیت کا حکم دیا، پھر جہاد کا حکم دیا۔ کیوں بعد والا عمل پہلے والے عمل سے بہتر تھا؟ اور کیوں نہ ہو، رب نے جو وعدہ کر دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب میں آپ کی بعد والی زندگی کو پہلی والی زندگی سے بہتر بناتا چلا جاؤں گا۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام